کچھ بچھا دو وہاں پہ، ٹھیک ہے، میز ہٹا دو، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اخلاق رذیلہ آج کل پوری امت میں چھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو جہنم لے جانے والے ہیں، پوری امت اسی مبتلا ہے۔ جو اخلاق نبی نے منع کیا کہ دیکھو اس پہ عمل مت کرنا، ایسے اخلاق مت کرنا، یہ تم کو جہنم میں لے جائیں گے، آج امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں، معاملات ہمارے خراب، لین دین ہمارا خراب، جہنم کا راستہ ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تھوڑی دیر کی مزہ، بعد میں سزا، یہ سوچو۔ ابھی تو بہت واہواہی ہو رہی، مزہ اڑا رہے ہیں، لیکن یہ خطرے گھنٹی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب اعمال کا جائزہ لوگے، خود فیصلہ کر لو گے کہ میرے اعمال کس طرح سے جا رہے ہیں، رضا الہی کی طرف یا مخالف۔ ہم لوگ اعمال جائزہ نہیں لیتے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہر مومن کے ضروری ہے یہ، اپنا جائزہ لے لے۔ دکاندار جائزہ لیتے ہیں کتنا نفع کتنا نقصان، ایسے مومن چاہیے کتنا نقصان کتنا نفع۔ زبان کے اندر ذکر سے غفلت ہو رہی ہے، پھول پھول بکتے رہتے ہیں، گالی بکتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور جتنے بد اخلاقی ہیں وہ زبان سے کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ زبان کے مرض یہ کینسر ہے، یاد رکھو۔ کینسر تو صرف ہلاک کرنے والی، یہ تو اعمال کو ختم کرنے والی ہے، آخرت میں اس سے جو ہے بری ہو جائے گا۔ پوچھ گچھ آخرت میں ہوگی، تب پچھتائے گا انسان کہ میں نے زبان کیسے چلائی، کیوں چلائی۔ اسی لیے اتقوا اللہ فرمایا، اللہ سے ڈرو۔ جتنا انعامات دنیا میں ہے، ہر ایک شخص انعامات میں ہے، دنیا کے ہے، کیسے کماؤں، فکر آخرت بھول گیا۔ ایک لمحہ لگتا ہے موت کے آنے میں، یہ سزا اگر ہو جائے تو گناہ نہیں کرے گا، بدنیتی نہیں کرے گا، اخلافی نہیں کرے گا۔ آج پوری امت والے اخلافی مبتلا ہے، پوری امت اسی مبتلا ہے، وعدہ خلافی کر رہی ہے، یہ حرام ہی ہے۔ وعدے پہ مہلت تو مانگ سکتے ہو، لیکن وعدہ خلافی کرو گے حرام ہو جائے گا۔ مہلت تو تم کو 100 ملے گا، ان کو جو مہلت ہے ان کو 100 ملے گا۔ مہلت تو مانگ لو، احساس ہی نہیں کہ میرا گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، پھر یہ جو ہے دل پریشان ہو جاتا ہے، ایسوں کا دل سکون نہیں رہتا، ہم وقت پریشان میں رہتے ہیں۔ اصل تو پریشانی آخرت والی پریشانی، اس کو سوچو۔ دنیا تو فانی ہے، ایک مدت لے کے آئے ہیں، کب وقت پورا جائے معلوم نہیں۔ تیاری کر لو اس سفر کی جہاں جانا، اصلی وطن مومن کا جنت ہے، تو وہاں جانا تو اللہ نے کہا کہ ان چیزیں کی شرط ہے تب تم کو دوں گا، ورنہ نہیں۔ اپنا محاسبہ کر لو۔ آج ہم لوگ محاسبہ نہیں جانتے، اسی کا نام تھا خانقاہ، کہ وہ بیدار مغز بھی ہوگا، زبان کا سچا پکا ہوگا، اس کی عادت دوست۔ یہ ہے بیعت کا مقصد۔ آج جھوٹی بیعت ہوتی ہے، بیعت کر لیا لیکن حالات اطلاع نہیں اور گناہ مبتلا ہوئے، کیسی بیعت ہے یہ؟ ان اللہ مجرم و شخص۔ اس لیے کہ یہ سوچو کہ اگر میرا وقت پورا ہو گیا، میرا وقت، تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور ہے یقین سب کو، پوری دنیا پہ اتفاق ہے کوئی کہ موت تو آنی ہے، موت برحق ہے۔ جب برحق ہے تو اس کا اعمال بھی تو ٹھیک کرو اپنے۔ اعمال ٹھیک نہیں ہمارے، اور کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ تو یہ اس سے گستاخی ہے، یہ اعمال تو دوستی کرتے نہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اصلاح نہیں، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے تاکید کر دی ہے، میں کب معاف کروں گا؟ ان شرطوں کے بعد۔ کوئی گناہ ہو گیا تم توبہ کر لو، اور آئندہ کے لیے کہ میں اسے گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ جا پھر توبہ کر لو۔ یہ ہے ضروری آج کل۔
آج پوری قوم میں عذاب آ رہا ہے، کوئی گھر میں کوئی معمول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کو پامال کیا۔ شریعت پہ جب چلو گے، مستقیم رہو گے، تو دنیا میں مزہ رہے گا اور آخرت میں بھی۔ نبی نے کر کے دکھایا کہ دنیا کماؤ، دنیا کھپاؤ نہیں۔ انہیں میں سے یہ کہ ظاہری اعضاء کی حفاظت کرو اور باطن کی بھی حفاظت کرو۔ باطن میں قلب آتا ہے، ظاہر میں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، اعلیٰ جو ہوتے ہیں پہلے اوپر جا سکتے ہیں، آنکھ اور کان، اس کا پھر زبان، اس کی حفاظت کر لو۔ اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر گناہ چھوڑو، باطن گناہ چھوڑو۔ ظاہر کو مقدم کیا، آنکھوں سے گناہ مت کرنا۔ اللہ نے آنکھ دی، نعمت دی ہے، اس کو میرے کام میں لانا۔ آج کتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، صلاح امت مبتلا ہے اس کے اندر، شرعی داڑھی سب کچھ ہے لیکن اس میں مبتلا ہے یہ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ جب تزکیہ نفس نہیں کرو تو ایسے بہک جاؤ گے۔ مومن سے بعید ہے یہ، اسی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مومن کہہ دو نگاہیں نیچی کر لیں، مومنات کا نگاہیں نیچی پردہ ہو گیا۔ بہت آسان پردہ شریعت کا ہے۔ آج کل ہمارے شریف خاندان کی عورتیں باہر بالکل گھومتی رہتی ہیں، ہاف سلیو پہنتے ہیں، پیٹ کھلا ہوا، مائی کھلی ہوئی، بال کھلے ہوئے، سب پردہ ہے اس کے لیے۔ عورت کے معنی ہی چھپانے کے ہیں، اور لغت کے لحاظ سے چھپانے کے معنی آتے ہیں۔ آج ہم ان کو لیے پھرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں میری وائف ہے، میری اہلیہ، تعارف کراتے ہیں۔ غیرت نہیں، وہی جو غیروں کا شعار ہے یہ نصارہ کا میٹ وائی وائف، یہ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، شیک ہینڈ ہو رہا ہے۔ اور کتنے لوگ اس میں ہوتا ہے آج ہے مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہے؟ بے غیرتی آ گئی ان کے اندر۔ اگر غیرت ہوتی تو حیا ہوتی چیز، بے حیائی نہیں۔ آج پوری قوم بے حیا ہو رہی ہے، افسوس کی بات ہے۔ بڑے فخر بیان کر، میری بیٹی MBBS میں آ گئی، انجینئرنگ میں آ گئی، اس میں آ گئی، لیکن ہے جہنم میں راستہ جا رہی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہیں سکھایا اس قاعدے کا، وہ جہنم میں جائے گی، تم بھی جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے حقوق کی شریعت نے حقوق کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا پردے کے بارے میں تو صحابہ بہت تعجب کیا، ایسا زمانہ آئے گا؟ انہیں تصور نہیں تھا کہ بال کھولے رہیں عورتیں، مائیں کھلی رہیں عورتیں، انہیں تصور نہیں تھا۔ بہت تعجب فرمایا، آپ نے کہا کہ ضرور آئے گا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو مشاہدہ ہو رہا ہے آج کل، ہاف سلیو اور وہ گلا وی شیپ کا۔ اکثر خواتین آتی ہیں، میں نے عرض کیا دیکھو تم گلا او شیپ بناؤ، وی شیپ کا نہیں، سینہ کھلا رہتا ہے ان کا، جو پوری اسکیننگ ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے دین کو عمل بھی نہیں کیا اور سیکھا بھی نہیں، اور جو کہتے ہیں ملا بنے، یہ بہت سختی ہے اسلامی کا، اسی میں اسلام ہے۔ جی ہاں، اسی میں اسلام ہے، چونکہ شاہ اسلام نے حکم دیا۔ آج ہم حکم دلی کرتے ہیں، بچوں کو آوارہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم تو کہتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں کہ پڑھاؤ بچیوں کو بھی، انجینئرنگ میڈیکل لے، پہلے ان کو معلوم کر دو یہ جو پردہ ہے۔ یہ ابھی ایک صاحب آئی ماشاء اللہ، MDS کی بچی ماشاء اللہ پورا پردہ کرتی ہے، وہ یہ سب اپنے وہ ہیں MDS کر رہی ہے، پورے پردے ساتھ لائب میں کام کر رہی ہے، آنکھیں اس میں ہوتی ہیں بنے۔ ہماری استانی تھی BSc میں، ان کو دیکھا واقعی پردہ، کلاس میں آتی تھی 62 میں، آنکھیں تھی جالی دار تھی، بقیہ پورا جب ہوا سے پردہ ہوتا پورا چاک بن جاتا تھا برقعے کے اندر۔ جب ان کی شادی ہو گئی، شوہر نے پردہ ختم کرا دیا تو الگ چیز رہی، ٹاک کیا تھا انہوں نے، ویسے ٹیٹوریل میں آتی تھی وہ، کوئی کیسی آنکھ، کیسے کان، کیسے ہونٹ، کچھ نہیں، سب پردے میں۔ کیا مشکل ہے یہ؟ اصل میں جو اللہ سے ڈرے گا خود بخود دل میں سی پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہے ویمنس پالیٹیکنک مرتے کہ بھائی بڑی بدنگاہی ہوتی ہے، ہم نے تمہیں گھوگے لگا لو، بس گھوگے لگا لو، پڑھنا ٹھیک، ہوٹ ہلتے رہیں گے، تم بچ جاؤ گے۔ اسی کہتے ہیں دین یسر، دین آسان ہے۔
विभिन्न पॉलिटेक्निक पढ़ाते हैं वो लेकिन अल्लाह वाले बेटे भी हैं वो, उनके बाद भी प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और खुद माशाल्लाह बहुत होशियार है। मैं तुम गाँव के लगा लो बस, कोई हर्ज नहीं। यह अगर जो बचना चाह लाता तर्जीह बता देते हैं, क्या मुश्किल है ये। इसलिए खुद शरीयत ने कह दिया, कुरान पाक को हुक्म दिया कि मोहने से निगाह नीची कर ले, मुन्नत की निगाह नीचे बताओ, क्या मुश्किल है इसमें। अब उधर बात करते हैं, कि मिलाई बात करते हैं। जो डरेगा अल्लाह से वो अल्लाह ताला फिर कहते हैं, अल्लाह ताला खशियत पसंद करते हैं। इस बंदे ने मेरे वजह से खशियत अख्तियार की, इसकी सलाह करो। उसकी सलाह के लिए मलाइका आ जाते हैं, बहक कदम नहीं बहकते उसके, ये अल्लाह वालों की यही शान होती, वो बहकना चाहे तो नहीं बहकते। इसीलिए भी अपने आप को शरीयत पर ढालो। कौम पे अजाब इसीलिए आ रहा है, मुनाजत हमको नहीं मिल रही, हर जगह ठुकराए जा रहे हैं, हाई फाई वही अभी चले आ रहे हैं, वही बदअखलाक़ी, वही फरेब। अफसोस की बात है, पढ़े लिखे लोग मकान पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, और कुछ भी नहीं, हर माफिया चल रहा हो है मुसलमान, पूरा ग्राफ सब दुनिया का रहा है, सबसे टॉप पर है मुसलमान क्राइम में, जुर्म के अंदर मुसलमान आ रहा है। जिसके पहले ज़ीरो था ग्राफ, अब टॉप पे जा रहा है। और ये कि हमने खयानत को भुला ही दिया, बिल्कुल आदात को भुला ही दिया, अल्लाह से डरना बिल्कुल निडर हो गए। हर जगह ऐसा टी हाउस टी क्लब आबाद होते हैं, लेकिन जब करोगे अल्लाह ताला फिर ऐसी हिम्मत अता फरमाते हैं। हमारे एक अजीज से आपके लेडी हाउडिंग कॉलेज पढ़ाते थे, पहले बहुत ही एडवांस थे वो, बहुत हसीन जमील, लखनऊ से टॉपर थे वो, यहाँ भी क्या थे उन्होंने PhD बहुत। लेकिन जब ताल्लुक़ शाह वसीउल्लाह साहब से, उसके बाद कहते हैं रेडिकल चेंज हो गया उनके अंदर। उनकी जो फेलो थी इसमें डिपार्टमेंटल उसमें, वो कहते हैं अहमद को क्या हो गया, पहले बात ही करते थे, इंटरवल होता था, जैसे फ़ौरन कनाट प्लेस मस्जिद जाते थे, वहाँ खाना खाए वहीं आराम करते थे और फिर आ जाते थे, निगाह नीचे रखते थे। ये है बात है लड़कियों को, मजबूती इसको कहते हैं। उनकी एक स्टूडेंट है जो उस वक्त सरदार सोरेन सिंह की बेटी ने MBBS किया था, अच्छे नंबर से, उसे दावत की थी सबके, कैबिनेट मिनिस्टर भी थी अभी, तो उन्होंने न्यूज़ की देखो मेरा नमाज वक्त है, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसे कहा नहीं आपको आना ज़रूरी है। गए वक्त देखते थे, जैसे ही वक्त हुआ उनका कि मैं नमाज पढ़ूँ, फ़ौरन बेडशीट चादर लाई, उसे बिछा दिया। इतना से ये नहीं, अब सब मिनिस्टर बैठे, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, इन्हें क्या सोचेंगे। इतना से नमाज पढ़ी, फिर चाय पी का देते, अब हम मगरिब वहाँ पढ़ेंगे जाके। ये मजबूती, ये दीनदारी इसको कहते हैं। दुनिया में भी अल्लाह ने खूब नवाजा, बहुत अच्छे होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में थे, टॉपर थे एंथ्रोपोलॉजी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के। पहले बहुत कम्युनिस्ट माइंडेड थे, फिर चेंज हो गया। अल्लाह वाले ताल्लुक़ में ये फ़ायदे होते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला से कब होगी, तुम तलब भी तो पैदा करो, अपने आप गुनाहों से बचाओ। पूरी उम्मत जो है गुनाह में मुब्तला हो रही है, ज़बान पे काबू नहीं, आँखों पे काबू नहीं, कानों पे काबू नहीं, और है सब इख्तियारी, कोई मुश्किल नहीं। ये चीज़ें तो हमारी ये नफ्स का कैद है, नफ्स का कैद है साहब। क्या बताऊँ, मजबूर हुआ, बंदगाही हो गई, मैंने बहुत कोशिश की, इस सफ़ा दरार खुला हुआ है। भाई ये तस्वुर कर लो, गुनाह में लज्जत, फ़ायदा क्या भाई। एक चीज़ को देखोगे जितने बाद सवाब मिलेगा, बीवी को देखो सवाब मिलेगा, जब बात देखोगे, गैर को देखो हराम हो जाएगा। एक ही वक्त दो काम, दोनों का एक स्ट्रक्चर, एक सब फेस का एक ही उसमें है, एक को देखोगे सवाब, एक को देखा गुनाह। ये दिल में बैठ जाए। इसीलिए शरीयत कहा कि जैसी लड़का या लड़की बालिग हो जाए, एडल्ट हो जाए, फ़ौरन शादी कर दो उसकी। अब तो कर दे था मेरी बच्चा MBA कर ले या फला कर दे, और कितनी हो गई, शादी हो नहीं पाती। शरीयत ने एक उसूल रखा है, पूरी साइकोलॉजी इसके अंदर है। लड़का जो है बालिग हो गया, एडल्ट हो गया, निकाह तैयार, मर्जी के भी है,
اور پہلے اسی کو زور دیتے تھے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور شادی بھی ہوگی, میاں بھی دونوں کی. اس سے حرام کاری بچ جاؤ گے, گناہ سے بچاؤ. اولاد پائس ہوگی, امپائس نہیں ہوگی, پاک دامن ہوگی اولاد. خود پاک دامن ہوگے, اولاد پاک دامن رہے گی. خود بھی حیا کرو, اولاد پر اثر یقینی آئے گا. اس کو کہتے ہیں منتقل ہوتی رہتی ہے. اللہ کے انعامات کو سوچو. اللہ نے ایمان کی دولت دی, کتاب کرم کیا, اس مالک کرم ہی کرم ہے. مالک نے مجھے ایمان کی دولت دی. کروڑوں اربوں مخلوق محروم ہے اس سے. یہود نصارہ کافر مشرک یہ محروم ہے. جانتے تو ہیں نہیں مانتے نہیں. یہ یہودی ہوشیار ہے, جانتے ہوئے نہیں مانتے. اسی کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں. آج مسلمان ہو کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. پہلے لفظ ہے کیوریاسٹی, معلوم کرنے کے لیے. ہم کو تجسس ہونا چاہیے میں کیسے معلوم کرو دین ہے کیا چیز. ہمارا اکابر نے بہت کتابیں لکھی اس کے استعمال, ایک ایک کو الگ الگ کر کے لکھا تاکہ پڑھو گے اس پہ تم سمجھ جاؤ اسلام ہے کیا چیز. یہ خالی وربل ٹاک نہیں ہمارے یہاں, زبانی گفتگو بالکل نہیں ہے. اور یہ دین سے کوئی جوان طبقہ آج کل دیتا ہے. وہ ایک چلا نیا فیشن فروٹ بیئر چل رہا ہے, شراب ہے یہ بھی. ابھی میں جب حاضر تھے ریلی ناراوی صاحب اور خدمت فرمایا کہ آج کل نوجوان طبقہ بہت تباہ کیوں ہوا ہے, شراب نوشی کرتا ہے مسلمان. پیسے لیے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. والدین بھی ایسی آج کل ایک نیا فیشن ہے بالوں کا. اتنے ہم تو ڈانٹتے رہتے مطلب میں یہ کیسے بال کیا اعتبار ہے. یہ تو ہمارا لوگ کرتے ہیں, ہنڈے لوگ ایسے بات رکھتے ہیں, شریف لوگ ایسے بات نہیں رکھتے. آج ہر گھر میں عام مرض ہو رہا. فیشن ڈیزائن چل رہا ہے باقاعدہ. اب تو کورس چلنے لگا فیشن ڈیزائن کا. پہلے فیشن ڈیزائن یہ تھی بدن کو چھپانا, کیا عورت ہو کیا مرد ہو. آج کون اس کو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہم نے تبلیغ اس پہ کہ عورتوں کے بارے میں تمہارا گلا او شیپ کا ہو, وی شیپ کا نہ ہو, تو سینہ نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ پہ دوپٹہ کا ہی نہیں, بالوں کو پردہ کا ہے. بالوں کو پردہ کرو, بالوں کی احتیاط کرو. اور جو ہے بہت سخت ہے کیا گھر گھسے ہوتے ہیں. بھائی عورت کو بنائی تھی اندر رہنے کے لیے, اور اگر بالکل اس کے نہیں ہے. کمانا اس کے لیے ہے ہی نہیں. مرد کے ذمہ کمانا, عورت کے ذمہ کھانا اور اس کا انتظام کرنا. وہ گھر کی ذمہ داری ہے اس کے اندر. باہر مرد کما کے لائے گا, عورت اس کی ذمہ داری ہے بچوں کی نگرانی, سامان کی نگرانی, اخراجات کی نگرانی, یہ عورت کی ذمہ ہے. اسی لیے فقہاء نے منع کیا ہے عورت کی کمائی کو. بیوی آج کل کما رہی ہے, میاں کھا رہے ہیں. الٹا معاملہ ہو گیا. بچے انہیں پڑھاتے ہیں صاحب تاکہ وہ کل کے بات پہ شاید کما کھا لے. ابھی سے تمہیں نیت فطور آ گیا, ابھی نیت فطور. بچے اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ کل کے کما کھا لے. اس لیے ابھی ایک صاحب آئے تھے پروفیسر, ان کی بیٹی, اور انہوں نے اس میں کیا تھا, اس نے شادی بھی اچھی ہوئی, اب انہوں نے ٹارچر شروع کر دیا. مزاج تو بڑے اچھے تھے پہلے, اتنا تنگ کہتے ہیں تمہیں تنگ کروں گا, جب تمہاری صورت بگڑ جائے تو اور تنگ کروں گا. یہ جملے ہو رہے ہیں آج کل. ہائی فائی خانہ تلاش کرتے ہیں. میرا بہت اچھا اسٹیٹس کا مل گیا تھا, بڑے ہائی کمان کا بچہ مل گیا. اسی لیے سوچ سمجھ شادی کرنا چاہیے آج کل. مولانا تھانی فرماتے ہیں سلیکشن کے طور پہ انتخاب کیسے کرو. دیکھو اگر دیندار نہیں ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, لیکن دین بیزار نہ ہو. دین بیزار اصلاح نہیں ہو سکتی, اور دیندار نہیں اصلاح ہو جائے گی. نماز نہیں پتہ پڑھنے لگے گا, اور بھی ہے. دین بیزار نہ ہو, بس دیندار نہیں ہے کام چل جائے گا, نکاح کر دو. ایک صاحب آئے تھے کہ میں نے بھی بہت پردے میں کیا ہے, تو ان کو سمجھایا, ان کے بعد سمجھ میں آ گئی. پھر کوئی ایسا ملتا اس کیڈر لڑکا نہیں ملتا. میں کہا یہ دیکھ لو بس دین بیزار نہ ہو, فوراً نم جائے گی اس کے. گھر میں تاکید ہوتی تھی, دیکھو بیٹے میری ماں اللہ تو ناچی تھی, نصیحت ہوتی تھی, اپنی بچی کرتے تھے, جہاں جہاں ڈولا
वहीं से निकल के ठोला, मर के निकलते थे वो जानती नहीं थे। आज तो आए दिन तलाक हो रहा है, आए दिन अच्छे शरीफ खानदान बता रहा हूँ, और एक नहीं जिनको बहुत हाई स्टेटस के, ये क्यों हमने दीन नहीं सिखाया। यहाँ भी परेशानी हालत में, वहाँ परेशानी हालत में। दीन अगर तुमने सिखाए बच्चे को, आपको ठंडक बनेगा। इसलिए आपने पनाह मांगी, अल्लाह पनाह चाहते ऐसी औरत से जो बूढ़ा करने से पहले बूढ़ा कर दे। 2 जुमले आए उसके अंदर, अल्लाह पनाह चाहते ऐसे औलाद से जो वबाल बन जाए। ये और आजकल हमारे अंदर आंखों की ठंडे औलाद है, लेकिन वबाल में जान, क्योंकि कहना नहीं मानते, वही फूल पड़ रही है, हा में लगे हुए हैं। कितनी माएँ आती रोज़ाना दौड़ होती रहती हैं, कैसे संभाला जाए। लेकिन तुमने तरबियत तो नहीं की, जब तरबियत नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो बच्चों के ख़ास तौर से देखो बेटे, तुम इसीलिए हुक्म यह है, पर्दे का ज़्यादा अहकाम है शरीयत के अंदर। इसको कहते हैं बहुत ही अफीफ होना, पायस होना, ओछापन छिछोरापन नहीं। मर्द अक्सर पहले उपवास होते थे, तवाइफ रखते थे, लेकिन घर में ताकीद थी लड़के ऐसा न होने पाए, लड़का ऐसा न होने पाए। तो ठीक है, इसमें आज उनको इस खबर का बात नहीं बयान की जाती। जिसको देखो वो सेल्फ चॉइस है शादी की, लव मैरिज है, वही आखिर में बदनामी भी होती है। दीन से हम लोग दूर हो रहे हैं, दुनिया से करीब हो रहे हैं। अपने आप को गुनाहों से बचाओ और औरों को तलकीन करो। इससे देखा जब तलकीन करो घर में, पर्दे एहतमाम करोगे तो इस काम हो जाएगा। तमाम चीज़ें जो है बहुत ही आज उम्मत के अंदर इसी अज़ाब आ रहा है, और ये कौम हमारी जो बदनाम हो रही है, जराइम में आप हो रहे हो। जो चीज़ छिपाने की जो जाहिर कर रहे हैं, उसमें जमाल में कशिश होती है, और निगाहें पड़ेंगी उसका ख़त्म हो जाएगा, रौनक ख़त्म हो जाएगी। ये मोमिन के लिए है। आज हम लोग इसीलिए खानखा के अंदर था, एक छोटा हुजरा है, उसमें रह रहे हैं, बदगाही भी नहीं होगी, तो दिन में पाकी रहेगी, उसके अंदर पाक दामन रहेगा। वो जहाँ इख्तलात हुआ वो तो आग पानी हो ही नहीं सकता। इतने लोग हैं तब, हाँ साहब, बहुत ज़्यादा आजकल बदनामी हो रही है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़के, और इसी दोनों औरतें मुतवज्जे हो रहे हैं। मुसलमान लड़के उसको ऐप नहीं समझते, ये मेरे बॉयफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड, यूरोप चलवा खेल लिया। इस्तिग़फ़ार करो और सोचो कि हमारी ज़िंदगी कितने दिनों की है। चंद दिन ज़िंदगी में हम ऐसे कर लेंगे, वहाँ पकड़ ले जाओगे। इसीलिए आप तो फरमाया अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा, अल्लाह आयश दुनिया कुछ भी नहीं, आखिरत आयश है, वहाँ दायमी आर्जी। कितने महल बनाए और लाल किला मौजूद है, कहाँ चले गए वो। ये हवा महल है, ये बहुत अच्छे उन्होंने उसमें बनाते थे, वो कहाँ चले गए दुनिया से। दायमी बनाओ महल, ताजमहल बना चले गए वो, उनकी औलाद भीख मांग रही है, फेरी लगा रही है। ये तो है जो मोमिन की शान है कि आखिरत की फिक्र करे, वहाँ हमेशा रहना है। रोज़ाना आते हादसा होते रहते हैं, अरे और नौजवान से इंतकाल हो या वो जो भी हो, जाना तो है, बरकत सबको जाना है, तो क्या लेके जाना है। सुर्ख रूह होके जाओ, जर्द रूह होके न जाओ, ये मोमिन शान है। तो जितना अपने को पाक दामन रखोगे, जितना गुनाहों से बचोगे, अपना नूर पैदा होगा। अपने मामला तो ठीक करो। ये अहम जो है उन्हीं में से अब्दुल मुहसिन सल्लल्लाहु ने बयान किया कि इसको लोग गुनाह नहीं समझते, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, किसी को ईजा देना हराम ही है। और कितने लोग इसमें थे, उन्हीं में बैतुल खला के बारे में भाई फारिग हो जाओ, पानी भरने क्या मुश्किल लगता है। वॉश बेसिन में नाक थूक डाल दिया तुम्हें, पानी भरने में क्या मुश्किल है, और अजियत होती है। इसको खाली ये गुनाह की बात हो गई। किसी को ईजा पहुँचाना गुनाह है, गुनाह कबीरा ही है। कितने बैतुल खला जो होते हैं
جب وہ لوگوں نے فراغت کی اور اس نے واپس فلش نہیں نبھاتے اس کو، میلا ایک دم ہو جاتا ہے، پیشاب خران بتاتی ہے. آج اس کو لوگ دین ہی صحیح ہے. اصل دین یہ ہے کسی کو ذرا نہ پہنچے، گھر والوں بھی نہیں بھول. ہمارے چھوٹے چھوٹے نواسے پوتے پوتے ماشاء اللہ کوئی چیز باہر نہیں ڈالیں گے. چاکلیٹ کے جو چھلکے ہوتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈالے جائے فوراً. چھوٹے چھوٹے بچے ایسا ان کی ماں سکھاتی ہیں. اس سے نہانے بھی ایسی ان کا ہے. یہ گھر میں ماحول ہونا چاہیے. آج کل ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. ہر جگہ برش بھی ہوتے ہیں اور جو چیز صاف کرنے کی چیز رکھی ہوتی ہے. کیا مشکل ہے؟ چونکہ دین سے ہم لوگ دور اور دنیا قریب ہو رہے ہیں. وہ قوم معلوم نہیں ہوتا، ان کا کوئی اس کا تصور ہے ہی نہیں. نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں اسلام بڑی تاکید کی ہے. یہ شیطان تینوں ایک تیر، آپ نے ارشاد فرمایا شیطان تینوں ایک تیر ہے، بدنگاہی کہتے ہیں اس کو. اور یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، نگاہ اٹھ کے اللہ معاف کرے. بھی ایک آدھ اور بھی سن لو تاکہ وضاحت ہو جائے. بدنگاہی وہ کہلاتی ہے جس میں شہوت بھی ہو، وہ تو بدنگاہی کہلائے گی. ایک نگاہ پڑ گئی لیکن کوئی کچھ نہیں ہے تو وہ نگاہ تو نہیں ہوگا، لیکن منع کر دے آئندہ نہ اٹھانا. ایک تو کر گئی جس میں شہوت آ جائے وہ بدنگاہی کہلاتی ہے. اور کتنے لوگ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے آج کل ہمارے، میری کلاس میٹ ہے، بیچ میٹ ہے ہماری، آپس میں خوب باتیں ہو رہی ہیں. سیکس کے وقت ڈیولپ یقین نہیں جانتا خوب، چونکہ تبھی ہوا ہے. اس لیے اپنے کو آپ کو بچانا چاہتے ہو تو سنت پہ عمل کرو. سنت اس پیدا کرو گے پاک دامن رہو گے. یہاں بھی عافیت سے، وہاں بھی عافیت سے. اسی لیے کہا دیکھو تم تھوڑی زندگی تم کو ملی ہے، اس کو کام میں لاؤ. آج مسلمان نہ دنیا میں پڑھنے میں بالکل فسد دی اور جن میں تو بالکل وہی ہے. جہاں جیسے پیسے ہوئے فوراً اس کو قانون بھیجے گئے. یہاں بے حیائی سکھائی جاتی ہے. جس قوم کے اندر بے حیائی ہوگی وہاں بھیجتے بچوں کو، بڑے فخریہ میرے فلاں کون سے میرے بچے پڑھ رہی ہے، فخریہ بیان کرتے اور اللہ سے ڈرتے نہیں. مسئلہ اس کو معلوم ہے. ڈانس وہ سکھاتے ہیں بہت کچھ ہے. رستم کی بچی میں پڑھتی تھے اور ڈانس والی باتیں اسے آتے پڑے گا. انہوں نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. ان کی بچی کے دادی تو کہتے ہیں کیا حال ہے، کہا نہیں ان کا تعلق نوابی صاحب سے ہے. کہا میں نہیں بھیجوں گا بچے کو. آج کو کچھ کوئی پرسویٹ کہتے ہیں ترغیب، ہاں بھائی بھیجو. بڑی چیز کرنے پڑھائی وہاں کے قانون کی ہے. قانون میں بہائی سکھاتے ہیں اور وہی سے ہماری بچی پڑھ کے آئی کہ کیا سیکھے گے کہ ادب جانتی نہیں. وہ تو بات نہیں کرتے ہم لوگ. پورے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. اسی لیے لڑکی جوان بیٹی ہیں، شادی نہیں ہو رہی. کوئی اسٹیٹس نہیں ملا. ایک ہاتھی میں تھی خاتون، بڑی سی گائنیکالوجسٹ ہے، ایم ڈی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شادی نہیں ہو رہی اس کی. بہت اچھی لڑکی ہے، ایم ڈی بھی ہے، بہت اچھی مطلب ذہین فتین. پیغام دیا رہے کیسے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے. تو سننے سے ہم لوگ بیزاری ظاہر کرتے ہیں، اسی رقم پہ عذاب آ رہا ہے. ایک ایک سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں میں سے آپ نے فرمایا نگاہ کی حفاظت ایک مضمون ہے. فرمایا کہ تمام مصیبتوں کی ابتدا نظر ہے. جتنی مصیبتیں نظر سے ہے. آگ کا بڑا حصہ چھوٹی چنگاری سے پیدا ہوتا ہے. اتنی ایسی ہوتی ہیں جو صاحب نظر کے دل میں زخم کر ڈالتی ہے. تیر کے زخم کرنے کی طرح تیر زخم کرتا ہے ایسی. مگر کمال و طاقت کے انسان خطرے پر کھڑا ہے یا تو اپنی آنکھ سے نازک آنکھوں میں اور الٹا پلٹا نہ کرے. جو چیز روح کو نقصان پہنچاتی ہے اسے انسان اپنی آنکھوں کو خوش کرتا ہے. ایسی خوشی کا کیا سبب جو ضرر لے کے آئے. نظر ڈالنے والا اپنی نظر سے ایسا تیر پھینکتا ہے اس کا نشانہ اس کا دل ہوتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اس طرح وہ اپنی ہی رتی چلاتا ہے. پھر سے فرمائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے نگاہ کے تیر کو کوشش کے ساتھ پھینکنے والے،
تو اپنے ہی تیر سے ہلاک ہو جائے گا، اس لیے تیر مت پھینک۔ اے نگاہ ڈالنے والے، اسے شفاعت چاہتا ہے اس سے بچ، اس لیے کہ تمہاری تباہی لے کر آئے گی۔ یہ تمنا نصیحت ہے، اسی لیے اللہ نے جو حکم دے کافی ہے۔ مومن سے تو نگاہ نیچی کر لے، مومنہ کی نگاہ نیچی تو اللہ نے حکم دیا، جو خالق مالیوں پیدا کیا، اور کتنے ایسے استعمال نہیں کرتے۔ تو آج کا خلاصہ یہ کہ نماز کا اہتمام کرو بھائی، سنت معافی نماز پڑھو، اور آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ان کا معمول بنا لو۔ ہر گناہ اختیاری ہوتے ہیں، چھوڑنا بھی اختیار ہو جائے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اسی لیے اتقوا اللہ جو فرمایا، ڈرو اللہ، کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین، جو مشائخ علماء ہیں اللہ والے، ان سے پا جاؤ، آسانی سے بہت عمل کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نماز کا اہتمام، تلاوت کا معمول، ذکر میں لگو، فکر پیدا ہو جائے گی، اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، لعین کلام سے بچو، یہ جہنم میں لے جائے گی، اس سے بچو۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچاؤ، معاملات صاف رکھو، لین دین صاف رکھو، اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے، اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ چلیں شروع کریں وجہ سے۔